موجودہ نظام جس طرح اکھاڑ پچھاڑ کر رہا ہے، تجاوزات کے ساتھ جس طرح توڑ پھوڑ کر رہا ہے، وہی حال پاکستان کے اداروں کا بھی کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، پہلے تو 26ویں ترمیم کے ذریعے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مکمل طور پر بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اور اس جو آپریشن ہوا ہے عدلیہ کے خلاف، اس پہ جو عدلیہ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے۔ اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو نئی سسٹم بنا ہے، وفاقی شرعی عدالت، وفاقی آئینی عدالت بنی ہے، اس میں جو لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، کچھ کو شامل کیا گیا ہے، کچھ کو نہیں کیا گیا ہے، اور امکان یہ ہے کہ آج ہی حلف بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بلڈوز کر کے، بلڈوزر کے ذریعے توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے، مکمل طور پر منہدم کر دی گئی ہے جو عدلیہ کا ستون تھا۔ تو اس کے اوپر ذرا صدیق جان صاحب پہلے تو تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ججز کا اس کے اوپر ریئیکشن ہے، کیونکہ آج ایک تیسرا خط بھی آ چکا ہے۔ تو ذرا تفصیل سے پہلے اپڈیٹ کر دیتے ہیں صورتحال، اور پھر اس کے بعد آپ کی تجزیہ بھی اس پہ لیں گے۔ دیکھیں، اس وقت ایک تو مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اتنی تیزی سے اپڈیٹس آ رہی ہیں کیونکہ کابینہ کو بٹھائے ہوئے اس وقت ایک بند کمرے میں، اور سارے سینیٹرز کو بھی ڈربے میں بند کیا ہوا ہے، جیسے مرغیاں نہیں ہوتی یا جیسے کسی جانوروں کو کسی چڑیا گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، ایسے جانوروں کی طرح سینیٹرز کو ایک جگہ پہ بند کر کے رکھا گیا ہے۔ کابینہ ڈربے میں مرغیوں کی طرح بند ہے، اور ایک ٹیم بٹھائی گئی ہے کوئی 40-50 رکنی، وہ ٹویٹس بھی پڑھ رہی ہے، وہ یوٹیوب پہ کمنٹس بھی پڑھ رہی ہے، جہاں پہ کوئی بندہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ چیز رہ گئی ہے تو فوراً اس کا ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، اور ڈرافٹ تیار کرنے والے 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام، صبح 8 گھنٹے، پھر شام کو 8 گھنٹے، پھر رات کو 8 گھنٹے، 24 گھنٹے کی شفٹیں ہیں، 24 گھنٹے ٹیم ڈرافٹ بنانے والی بیٹھی ہوئی ہے، اور کابینہ ڈربے میں بند ہے، اور کسی کی کوئی جرت اوقات نہیں ہے کہ کوئی کہیں جا سکے۔ ایک سینیٹر کو بہت گالیاں پڑی ہیں، کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ ترمیم شرمیم منظور ہو گئی تو سینیٹر صاحب چلے گئے تھے، تو ان کی فیملی میں ان کو کال کی گئی کہ فوراً پہنچے اسلام آباد، تو وہ ایک مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مسئلہ دی گیا، لالا مسئلہ دی گیا، پہنچو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ کوئی ترمیم اور آ گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ خان ناراض ہو گئے ہیں، بھول گئے تھے کچھ چیزیں، نہیں، جسٹس یحییٰ خان ناراض ہو گئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ خان کہہ رہے ہیں کہ وہ جی مجھے آپ نے چیف جسٹس کر دیا ہے، تو پاکستان ساتھ نہیں ہے، تو یہ تو مجھے تو آپ نے میری تو بڑی تذلیل کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جسٹس یحییٰ خان کو تو ہم ناراض نہیں کر سکتے، تو وہ تو ہمارے اس وقت گارنٹر ہیں ہمارے اس نظام کے، تو ہماری تو وہ انشورنس پالیسی ہے ہمارے لیے، انہوں نے کیا قربانی نہیں دی، انہوں نے آئین تباہ کروا لیا، ملک برباد کروا لیا، انہوں نے اپنی عدلیہ ختم کروا لی، انہوں نے اپنی عزت ختم کروا لی، اب سب کچھ انہوں نے اپنا ختم کروا لیا ہماری خاطر، تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ متی اللہ جان صاحب نے ٹھیک کہا کہ جسٹس یحییٰ خان جو یہ کر رہے ہیں نا کہ اپنے نام کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان انہوں نے بچا لیا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 3ری منزل سے گر کے مر جائے، اور اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے وہ جا کے اس کو دیکھے اور کہے کہ بہرحال آنکھیں الحمدللہ جو ہے اس کی محفوظ ہیں۔ ایک بندہ مر گیا تو اب آنکھیں بچ گئی ہیں، تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو نام سپریم کورٹ کا جو ادارہ ختم کیا گیا اس سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو نام ان کے ساتھ ختم کیا گیا اس سے ان کو مسئلہ ہوا، ان کو مسئلہ تھا، اس کے لیے دوبارہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ترمیم ہوئی اس میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو ریزائن کر گئے تھے، بالکل ان کو، اور سینیٹر احمد خان انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، اور جب آپ فلور آف دی ہاؤس ریزائن کر جاتے ہیں تو ریزائن ہو جاتا ہے، لیکن ان کو واپس بلایا گیا اور انہوں نے پھر ووٹ دے دیا۔ یار کمال ہے یار۔ اچھا، اب دیکھیں اس وقت نا ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کی، کیونکہ ابھی یہ جب ہم ویڈیو ہم نے شروع کی تو ایک اور خبر آئی ہے جس کی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے اور یہ دیکھنی پڑے گی، وہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل، ان کی مدت 5 سال کر دی ہے۔ اب کیا یہ اس وجہ سے کی ہے کہ پہلے آرمی چیف جو ہیں ان کا 5 سال کیا گیا تھا، تو ان کی بھی اب 5 سال اس لیے ادھر چینج کی گئی ہے، یا یہ ایک ایسی ترمیم کی گئی ہے کہ جب آرمی چیف آپ CDF بنے ہیں یا بن رہے ہیں تو CDF کو اگلے 5 سال دیے جا رہے ہیں؟ تو جی یہ ابھی کنفیوژن ہے نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک نئی خبر آئی ہے، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب جو اس نظام کے سہولت کار بھی ہیں، اس نظام کے ساتھ چلتے ہیں، اس نظام پہلے وہ فیڈ کی ہوئی خبریں دیتے ہیں اور ان کو وہی ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے۔ میں مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ کئی بار ہم یہ حوالہ دے چکے ہیں کہ کوئی شخص حرام کا پیسہ کما کے گھر بنائے اور اوپر لکھ دے ھذا من فضل ربی، ٹھیک ہے،
کہ یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے. یار کوئی اللہ کا خوف کرو, تمہیں خبریں جو دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. مریم نواز کہتی ہے مجھے اللہ نے سیٹ پہ بٹھایا. اللہ سے یہ چیزیں منسوب کریں. پورے پاکستان کو پتا ہے کہ مریم کو اس کرسی پہ کس نے بٹھایا ہے. پورے پاکستان کو پتا ہے کہ شہباز شریف کو اس منصب پہ کس نے بٹھایا ہے. پورے پاکستان کو پتا ہے جسٹس ضیاء خان نے کو چیف جسٹس پاکستان کس نے بنایا ہے. پورے پاکستان کو پتا ہے کہ انصار عباسی صاحب کو خبریں کون فیڈ کرتا ہے. آپ اللہ سے یہ چیزیں منسوب کرتے ہیں. اور وہ رات اس کی علامہ طاہر اشرفی کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتساب کا قانون ہے اور جو استثناء کا قانون ہے اس کا اسلام شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی بیان کسی لبرل نے دیا ہوتا رات کو آگ لگ جاتی اس کو اتنے فتوے لگتے توہین مذہب کے اور توہین رسالت کے اور توہین قرآن مجید کے اور توہین اسلام کے اور توہین شریعت کے. مطلب پریس کانفرنسیں آ گئی ہوتی. مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں احتساب کے قانون کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اسلام سے شریعت سے متصادم قرآن مجید سے متصادم نہیں بنے گا. اب تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے جو استثناء آپ آیات دے رہے ہیں. مشیر عالم جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے شرک کیا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. تو آپ یہ اللہ کی صفت آپ نے اپنے اندر آپ نے کر لی, شرک کیا آپ نے. یہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کہہ رہے ہیں. اور علامہ طاہر اشرفی اس کو بھی آگے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ باتیں علامہ طاہر اشرفی کر کے یا یہ سارے کر کے اپنے عہدے تو ضرور بچا رہے ہیں, اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے اندر نفرت اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, لاوا اتنی تیز سے پک رہا ہے. ایک واقعہ ہونے کی ضرورت ہے, ٹریگر ہونے کی, اور اس کے بعد دیکھیں یہ سارے کہاں ہوں گے. بھائی حسینہ واجد اکیلی بھاگی تھی, وہ اپنا طاہر اشرفی نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنا منصور عثمان عوان ساتھ نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنا جسٹس ضیاء خان ساتھ نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنے ساتھ اپنا جسٹس امین الدین نہیں لے کر گئی تھی, وہ اپنے ساتھ اپنا جسٹس ڈوگر نہیں لے کر گئی تھی, وہ جسٹس عامر فاروق, جسٹس علی باقر نجفی, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس جمال خان مندخیل, جسٹس حسن اظہر رضوی جیسے اپنے جج ساتھ نہیں لے کر گئی تھی. وہ اپنے ساتھ اپنے جسٹس اعظم خان, جسٹس انعام امین منہاس نہیں لے کر گئی تھی. وہ اپنے ساتھ اپنے اور اس طرح کے جو ججز تھے جو اس کے نظام کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, جو اس کے لیے قوانین بنوا رہے تھے, جو بنا رہے تھے, جو آئینی ترامیم کر رہے تھے, کروا رہے تھے, جو اس کی آئینی ترامیم کو ووٹ دے رہے تھے, جو اس کو پروٹیکٹ, ان میں سے کسی کو نہیں لے کر گئی تھی. وہ اکیلی بھاگی تھی. یہ ابھی بھی سبق نہیں سیکھ رہے. خیر اب آتے ہیں اس بات پر. انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ذرائع کے مطابق حکومت جسٹس امین الدین خان کی بحیثیت چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی سمری صدر کو بھجوا رہی ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ چیف جسٹس آئینی عدالت کی تعیناتی اور حلف آج ہی ہو جائے. چیف جسٹس آئینی عدالت کی تعیناتی کے بعد ان سے مشاورت سے باقی ججز کی تعیناتی کی جائے گی. اس پہ ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں, ثناء اللہ خان صاحب آئین اور قانون جو موجود ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں, لیکن آئین اس وقت کہاں ہے, قانون اس وقت کہاں ہے. تو ثناء اللہ خان صاحب کہتے ہیں آج حلف ممکن نہیں ہے. آئینی بحث سے متعلق ایکٹ آف پارلیمنٹ موجود ہے, وہ اب تبدیل ہوگا, جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے. اب یہ آج قومی اسمبلی اور کل سینٹ میں جائے گا. امکان ہے کل جسٹس امین الدین کا حلف ہوگا. تو بہرحال جی حلف تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بار پھر زرداری صاحب کو اٹھائے, مطلب رات جگایا جا سکتا ہے. بالکل ان کو کہا جا سکتا ہے. میں ایک چیز اور جو ہے نا وہ نکال لوں, پھر ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ کل جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ میٹنگ بلا لی گئی ہے اس میں کون کون سے ججز ہوں گے اور سپریم کورٹ میں اس وقت چل کے آ رہا ہے. دیکھیں فل کورٹ میٹنگ ججز کے جو خطوط ہیں, 3 ججز نے خط لکھے ہیں, ان کے کہنے پہ بلائی جا رہی ہے. اور کوئی دیکھیں اس میں نا مختلف چیزیں ہیں. میری ابھی کورٹ رپورٹر سے بات ہوئی ہے, وسیم ملک صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. دیکھیں ایک تو جسٹس ضیاء خان نے پوری سہولت کر کے اور پوری یہ ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے ایک چوکیدار جو ہے وہ جس گھر میں کام کرتا ہو اس گھر کا مکمل صفایا کروا کے اس گھر کو برباد کروا کے اور اس کے بعد صبح جو ہے نا وہ محلے والوں کو اکٹھا کر لے اور گھر والوں کو بلا لے کہ وہ جی آپ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی چوکیداری کی تو گھر لٹ گیا سارا, رات کو خالی ہو گیا, تو آپ آئیں ذرا مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں, ایف آئی آر کروائیں. اور ایف آئی آر کہاں کروانی ہے, جس تھانے میں کروانی ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کا بٹھایا ہوا ایس ایچ او ہے, وہ ان کا ساتھی ہے. مطلب یہ اب جیسے ضیاء خان صاحب وہی کام کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو فل کورٹ بلائی ہے اس کے حوالے سے 2-3 چیزیں. ایک یہ ہے کہ وہ ایک ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ڈرامہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی آئینی ترمیم جیسے ہوئی تو میں نے فل کورٹ میٹنگ بلا لی تاکہ آئندہ وہ اپنی صفائیاں دے سکیں. جب کتاب وہ لکھیں گے, جب آج سے 10 سال بعد بات ہوگی کہ پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے میں, پاکستان کو کمزور کرنے میں, پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں ان لوگوں کا کردار تھا, تو ان میں سے کیونکہ ٹاپ 2 میں جسٹس ضیاء خان ہوں گے تو وہ بتا سکیں میں نے تو اس وقت میٹنگ بلا لی تھی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جسٹس کہتا ہوں ڈاکٹر افضل رندھاوا صاحب نا ڈاکٹر ہیں وکٹوریہ ہاسپٹل میں اور بڑے ہی لائق اور شاندار ڈاکٹر ہیں. اور وہ نا اس وقت پی جی آر تھے سرجری وارڈ میں,
اور نیورو سرجری میں نا ایک پیشنٹ جو ہے وہ سرجری کا پیشنٹ تھا, اس کو ہیڈ انجری بھی تھی, نیورو سرجری میں آ گیا, تو سرجری والا جو اس کا جنرل سرجری کا ایشو تھا نا وہ زیادہ ہو گیا, تو کال بھیجی گئی اور ڈاکٹر افضل رندھاوا صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر یاسین صاحب اس وقت پروفیسر تھے, تو ان کے وارڈ میں جو ہے ان کو بلایا گیا. تو وہ آئے, اور ہمارے ہاں نا یہ ہمارے سرائکیوں میں مشہور ہے کہ جب ان کا کوئی مریض ایڈمٹ ہوتا ہے نا, تو یہ جو ہم بیک ورڈ علاقوں کے لوگ ہیں ہمارے بارے میں, کہ یہ نا وہاں سے ٹرالیاں بھر کے لے آتے ہیں عیادت کے لیے, ٹھیک ہے, آ کے اور پورا وارڈ بھی خراب, مطلب وہاں ڈسٹرب کرتے ہیں ان کو, اور کوئی ان کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا کہ مریض کے لیے جو اصل کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے, اور آ کے اور صرف جو ہے نا ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ جو ڈاکٹر مشہور ہوتا ہے نا, مطلب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جیسے بڑے مشہور ابھی بھی ہیں, تو جب ان کا آؤٹ ڈور ہوتا تھا نا ان کا, یا ایک اور وہ میڈیسن کے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ بھی بڑے مشہور ہیں. تو ان کے جب آؤٹ ڈور ڈیز ہوتے تھے نا, کیونکہ وہ فری وہاں پہ چیک اپ ہوتا ہے آؤٹ ڈور میں, تو کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں اعلان ہوتا تھا کہ آج ڈاکٹر جاوید اقبال دا نہیں ہے, یہ چیک کراؤن واسطے آمنے وہ آ ونو, ٹرالیاں بھر کے اور آؤٹ ڈور میں لے آتے ہیں نا, کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے بس چیک کروائیں, کیونکہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے فری چیک کرنا ہے. اور جو اٹینڈنٹ ساتھ جاتا ہے جب ڈاکٹر مریض کو چیک کر لیتا ہے آؤٹ ڈور میں, وہ بھی بیٹھ جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب میرے کو بھی یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, میرے بھی بلڈ پریشر چیک کریں. تو وہ ہوا یہ کہ ڈاکٹر افضل رندھاوا کو بلایا, تو وہ نا پیشنٹ بہت سیریس ہو گیا تھا, وہ اس کا سی پی آر کر رہے تھے. سی پی آر دیکھنے والوں کو وہ پتہ ہوگا کہ وہ جو آپ مطلب زور دے کے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, سی پی آر کر رہے تھے. تو وہ آپ سی پی آر کر رہے ہیں, اور بلڈ بہت کم ہو گیا تھا, بلڈ کی فوری ضرورت تھی, اور وہ بار بار ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یار اس کے نا بلڈ ارینج کریں ورنہ یہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو ڈاکٹر افضل رندھاوا نے نا سی پی آر کرتے ہوئے اٹینڈنٹس کو دیکھا اور کہا اسرائیل آیا کھڑا ہے, اتنا ہی کھڑا ہے, اسرائیل آیا کھڑا ہے, پوچھتا پیا ہے کہ تساں خون ایندے ہوئے یا میں روح قبض کراں, ہن فیصلہ کر گنو تساں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا خون دا انتظام کرو نہیں تے اسرائیل آیا کھڑا ہے, او دی روح قبض کرن والا ہے, تساں فیصلہ کر گنو. تو جسٹس جائیہ خان کا جو رول ہے نا وہ مریض عدلیہ کے مریض پہ کھڑے ہوئے اس اٹینڈنٹ کا ہے کہ چاہیے اس کو بلڈ, اور وہ وہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں, یہ بندہ بڑا اچھا ہے, یہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے نا جس کو بلڈ کی ضرورت ہے, بندہ بڑا اچھا ہے, اس نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں, اس کی وجہ سے میں آج آؤں, میں آج اس کی وجہ سے یہاں ہوں. یہ عدلیہ کے جو مریض ہے نا جو مر رہا ہے, اس کی وجہ سے تو میں جج ہوں, اس کی وجہ سے تو مجھے پروٹوکول ملا ہوا, اس کی وجہ سے مجھے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے میرا ششکا ہے, اس کی وجہ سے مجھے صدر کا پروٹوکول ملتا ہے جب میں سندھ میں جاتا ہوں, بلوچستان میں جاتا ہوں, اس کی وجہ سے مجھے نئی گاڑیاں ملی ہیں, اس کی وجہ سے مجھے پروٹوکول ملا ہے, اس کی وجہ سے میری عیاشیاں لگی ہوئی ہیں, اسی کی وجہ سے میرا جو گھوڑا ہے جس پہ میں پولو کھیلتا ہوں اس کی بھی بڑا وہ ہے کہ یہ جی جسٹس جائیہ خان کا گھوڑا ہے. تو بھائی عدلیہ مر رہی ہے, اس کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں دے رہے. تو جسٹس جائیہ خان جو ہیں وہ گھونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے انہوں نے بلایا ہے. کل یہ ایک ڈرامہ کریں گے اور کل کو یہ کہیں گے میں نے تو فل کوٹ اس وقت میٹنگ بلائی تھی, جب بلانے کی ضرورت تھی اس وقت آپ نے بلائی نہیں ہے. 26ویں ترمیم پہ جب آپ کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا تھا کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی کے تحت کہ آپ اس کو 4 نومبر 2024 کو کیس سماعت کے لیے مقرر کریں, آپ نے نہیں کیا. آپ نے اس حکومت کی ہر وہ سہولت کاری کی جس نے برباد کر دیا. کل سہیل آفریدی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ یار یہ آپ کا آفریدی ہے. انہوں نے سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا, جواب ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ تھا. انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب اس حکومت وفاقی حکومت جو کچھ کے پی میں کر رہی ہے نا اور آپ کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اس حکومت کو سب سے زیادہ مضبوط آپ کا آفریدی کر رہا ہے, آپ کا جسٹس جائیہ آفریدی اس کو سب سے زیادہ مضبوط کر رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جو کہا وہ آف دا ریکارڈ ہے, وہ ہم نہیں کہتے, لیکن ان سے بھی یہ سوال ہوا کہ کے پی کو وفاقی حکومت اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کا وفاقی حکومت کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ آپ کا آفریدی کر رہا ہے. پورے افریدیوں کے لیے ایک تانا بن گئے, وہ پوری افریدیوں کے لیے ایک تانا بن گیا. ٹھیک ہے, اچھا. تو جسٹس جائیہ آفریدی کل جو انہوں نے اجلاس بلایا ہے فل کورٹ, وہ یہ ایک ڈرامہ ہے, یہ وہ اپنی فیوچر کی فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں, یا وہ کیا کریں گے, وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے, مسئلہ رکھیں گے. اور حکومت نے آلریڈی اپنے نمبر پورے کیے ہوئے ہیں کیونکہ 6-7 ججوں کو انہوں نے اس طرح سے ڈیل کر لیا کہ آپ کو آئینی عدالت میں بھیج رہے ہیں. 7-8 کو وہ سپریم کورٹ لائے تھے, 4-5-6 کو اور انہوں نے حکومت نے اپنا نمبر گیم پورا کیا ہوا ہے. جسٹس جائیہ خان کیا کریں گے, وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے اور کل کو کہیں گے کہ جی وہ فل کورٹ میٹنگ میں نے بلائی تھی اور اس فل کورٹ میٹنگ میں نا جناب وہ ججز کی اکثریت نے کہا کہ نہیں یہ آپ اس طرح سے اس کو نہیں سن سکتے, یہ آپ آئینی عدالت میں معاملہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے میں نے تو بلائی تھی فل کورٹ میٹنگ. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے اگر کرنے نا آپ فل کورٹ بٹھائیں, آپ اوپن کورٹ میں بٹھائیں. یہ تو انتظامی سائٹ پہ مشاورتی اجلاس ہے نا, یہ فل کورٹ کوئی عدالت تو نہیں لگے گی. ہاں دیکھیں, ہاں بالکل بند کمرے میں. دیکھیں جب 8 اور 9 اپریل کی بات ہے, جب آپ کو یہ تھا کہ عمران خان آرمی چیف کو ہٹا دے گا,
تو آپ نے دونوں عدالتیں کھول دیں, آپ نے ہائی کورٹ بھی کھول دی, آپ نے سپریم کورٹ بھی کھول دی. حالانکہ عمران خان کو فوج کا محکمہ تو نہیں ختم کرنے لگے تھے, کوئی آرمی چیف کو بھی نہیں ہٹا رہے تھے, لیکن ایک خدشہ پیدا ہوا کہ وہ ہٹا سکتے ہیں, تو آپ نے دونوں عدالتیں کھول دیں. بھائی آج آپ نے عدالت کیوں نہیں کھولی؟ وہ بھی خیر کھلوائی گئی, وہ ٹھیک ہے کھلوائی گئی, لیکن کھولی تو صحیح نا سپریم کورٹ. آج جب آپ کی پورا محکمہ یا پورا آپ کا ادارہ ختم ہوا, اور اس سے جسٹس ضیاء خان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے, یا جو جج ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر ہم منصور علی شاہ صاحب وہاں سے شروع کریں, اگر ہم اعجاز الاحسن صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, یا مظاہر اکبر نقوی صاحب کو جس طرح سے مجبور کیا گیا ریزائن کرنے پہ, جس طرح کہ انہوں نے ملٹری کورٹس والا فیصلہ دیا تھا, جس طرح سے انہوں نے ارشد شریف صاحب کے کیس میں سوالات اٹھائے تھے, جیسے انہوں نے الیکشن کروانے کا 90 دن میں سوموٹو لیا تھا, جیسے انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ جو پی ڈی ایم کے دور میں شروع ہوئی اس کے اوپر انہوں نے آپ نے ان کو مجبور کیا. ہم اعجاز الاحسن صاحب کی جب بات کرتے ہیں, مظاہر اکبر نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں, یا یہ جج یہ جنہوں نے یہ ساری تباہی میں پہلے قاضی کا ساتھ دیا لیکن چلیں آپ ادھر آ گئے, منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب, یا وہ جج جو اس وقت بھی کھڑے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, یہ اپنا شاہد وحید صاحب, یا ملک شہزاد احمد خان صاحب, اگر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی ذات کو سپورٹ نہیں کرتے. ہماری محسن اختر کیانی صاحب, جہانگیری صاحب, بابر ستار صاحب, اعجاز اسحاق خان صاحب یا سمن رفعت امتیاز صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم عدلیہ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ آزاد عدلیہ کو سپورٹ کرتے ہیں, آزاد عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں, جب ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ذات کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم آزاد عدلیہ کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا, عدلیہ تباہ ہوگی, پاکستان کی تباہی ہوگی, عدلیہ برباد ہوگی, پاکستان کی بربادی ہوگی, انصاف نہیں ہوگا, لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے, لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے, انارکی ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, تباہی اور بربادی ہوگی, پاکستان کمزور ہوگا. تو انہوں نے جو کال کا اجلاس بلایا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اب مسئلہ ایک اور ہو گیا. اب ایک اور بات ہمارے کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے جسٹس ضیاء خان صاحب جو ہیں ان کے نام کے ساتھ سے, کیونکہ انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کے نام سے بھی ہٹا دیا پاکستان, اور ان کے نام کے ساتھ بھی پاکستان ہٹا دیا. انہوں نے جو ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے بلیک میل کیا ان کو کہ میں پھر تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا, انہوں نے ان کا نام چیف جسٹس پاکستان بحال کر دیا. انہوں نے ان کا نام بھی چیف جسٹس پاکستان بحال کر دیا. البتہ سپریم کورٹ کے نام کے ساتھ پاکستان نہیں ہے, یہ چیف جسٹس پاکستان ہے, اور یہ کہا ہے کہ جب تک یہ ہیں تو یہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے, جیسے یہ ریٹائر ہوں گے پھر وہ آئینی بینچ والا سینئر کیونکہ ہو جائے گا, وہی سینئر ہوگا نا. پرسن اسپیسیفک ہے, اور اس کے لیے لوگوں کو جو مستعفی ہوئے تھے ان کو واپس بلا کے کیا گیا ہے صرف ضیاء خان کو خوش کرنے, جیسے ضیاء خان کو خوش کرنے کے لیے سیف اللہ ابڑو وغیرہ جنہوں نے ریزائن کر دیا تو ان کو بلا کے کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو صرف کمپلیٹ کر لوں. دوسرا, ان کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بھی ان کو رکھا گیا, سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ بھی ان کو رکھا گیا. ان کو اس طرح سے تو خوش کر لیا گیا. اب اگلی جو بات آ رہی ہے کہ اب ایک اور مسئلہ پھنس گیا ہے. ان کے کچھ یار ہیں جسٹس ضیاء خان کے, ان کو آئینی عدالت میں حکومت نہیں لے کے جا رہی. تو یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں نے پھر فل کورٹ بلا لیا ہے, میرے یاروں کو آئینی عدالت میں لے کے جاؤ. ٹھیک ہے, کوئی 2-3 ہیں ان کے جو یار جو اس ساری اس میں جو یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عدلیہ کے ساتھ جسٹس ضیاء خان نے کیا ہے اس میں جو ان کی سہولت کاری اندر سے جو کرتے رہے ہیں, ان کو یہ ادھر بھیجنا چاہتے ہیں آئینی عدالت میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ہوتا نہیں کہیں نوکریاں آتی ہیں تو ہر طاقتور کہتا ہے کہ میرا حصہ, میرا حصہ, میرا حصہ. تو یہ آئینی عدالت میں جیسے صدر نے اپنا استثناء لے لیا بلیک میل کر کے, تو انہوں نے کہا کہ یار چلو میں بھی اپنے ہاتھ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتا ہوں. اچھا, میں نا فل کورٹ کے ذرا نام لیتا جاؤں کہ کل کون سا جج کہاں کھڑا ہوگا. ایک اور بھی بات آ رہی ہے, اور وہ یہ آ رہی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو الوداعی ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں اور وہ ریزائن بحال کرنے جا رہے ہیں. اب اس پہ دوبارہ وہی بات ہے کہ 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ان ججز کو مستعفی ہو کے سڑکوں پہ آ جانا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں, ان کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے ان ججز کو, بلکہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو عہدوں پر رہ کے لڑنا چاہیے. دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں, وہ دیکھنے والے فیصلہ کر لیں کہ وہ کیا بہتر سمجھتے ہیں. کل فل کورٹ میں کون ہوگا؟ منصور علی شاہ صاحب آج نہیں آئے, انہوں نے چھٹی کی ہے. اطہر من اللہ صاحب بھی آج عدالت میں نہیں بیٹھے, اور جیسے ضیاء خان بھی اطلاعات دی ہیں کہ وہ آج انہوں نے عدالت نہیں کی. ظاہر ہے وہ پس پردہ کچھ اور چیزیں لے دے میں اور ان چیزوں میں مصروف ہوں گے. ظاہر ہے جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہر وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں میکسیمم کیا لے سکتا ہوں, تو آپ اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ لے رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے ان کو بھی تا حیات مراد بھی مل جائیں, تا حیات استثناء بھی مل جائے, تا حیات ان کے بچوں کا کوئی, ان کو کوئی اور بھی مراد ان کے بچوں کے لیے بھی مل جائیں, مطلب کوئی ان کو آگے کوئی 20-25 گھوڑے بھی مل جائیں. کوئی یہ آپ دیکھیں نا کہ عدالتوں میں کیونکہ لوگوں نے تو آنا نہیں ہے ایسی عدالتوں میں, تو بہتر ہے کہ یہ کوئی گھوڑوں کا وہ استبل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر نا کوئی گھوڑوں کا استبل بنا دیں, تاکہ یہ جیسے ضیاء خان لوگوں کے کیس تو آئیں گے نہیں. ٹھیک ہے, کون ان عدالتوں میں آئے گا؟
सबर के लिए भी कोई आईनी तरमीम करनी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए कोई नहीं करनी पड़ेगी। मतलब जंगल का कानून है ना, तो जंगल के कानून में आपको घोड़े बांधने के लिए कौन से कानून की जरूरत है। अच्छा, कल फुल कोर्ट में होंगे मंसूर अली शाह साहब। अच्छा, ये जहाँ पे खड़े हैं सबको पता है। मुनीब अख्तर साहब होंगे, सबको पता है कहाँ खड़े हैं। अच्छा, ऐसे बताते जाते हैं। मंसूर अली शाह साहब एक इस वक्त, पहले उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन इस वक्त एक आज़ाद जज जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं। मुनीब अख्तर साहब एक आज़ाद जज जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, और जस्टिस मोमिनुद्दीन खान साहब जो हुकूमत के साथ खड़े हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हुकूमत के साथ खड़े हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब आप काउंट खुद करते जाएं, खुद काउंट करते जाएं कि कौन किस तरफ खड़ा है और कौन किधर जाएगा। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट कवर नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि ये भी हुकूमत के साथ। हाँ, आयशा मलिक साहिबा अपने हलफ आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। अतर मिर्ला साहब अपने हलफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी हुकूमत के साथ खड़े हैं। जस्टिस शाहिद वही साहब आइन अपने हलफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जैसे मुसरत हिलाली ये खड़ी हैं जनाब हुकूमत, काजी फाइज ईसा और इस निज़ाम के साथ खड़ी हैं। जस्टिस इरफान सादत खान साहब ये अपने हलफ के साथ खड़े हैं। जस्टिस नईम अख्तर अवान साहब ये उस वक्त बज़ाहिर अपने हलफ के साथ खड़े हो जाते हैं जब हुकूमत के वोट पूरे होते हैं, और ये अक़लियत में सिर्फ दिखाने के लिए। जब हुकूमत को उनके वोट की जरूरत होती है तो ये हुकूमत के साथ होते हैं, और उसकी वाज़ेह मिसाल मखसूस नशिस्तों वाला केस है कि ये हुकूमत के साथ ही गए थे। और ये और अमीनुद्दीन दो जज थे उस वक्त जब मंसूर अली शाह साहब वगैरह ने फैसला दिया था, जिन्होंने कहा था एक सीट भी पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए। मलिक शहजाद अहमद खान साहब अपने हलफ पाकिस्तान और आइन के साथ खड़े हैं। जस्टिस अकील अब्बासी एक शानदार जज, दलेर जज, अपने हलफ के साथ पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हुकूमत ये निज़ाम इनके साथ खड़े हैं। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ इन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में हुकूमत के साथ खड़े थे, और एक दो जगहों पर हुकूमत के खिलाफ भी खड़े हुए। तो ये भी बस देखते हैं कि किधर मौके की मुनासबत से कहीं कहाँ रिस्क कम है जाने में। अच्छा, शफी सिद्दीकी साहब ये जस्टिस जाहिया खान इनको साथ बिठाते रहे। 9 मई के केसों में इन्होंने उनकी सोच के मुताबिक फैसले दिए। सलाउद्दीन पंवर साहब इन्होंने एक बड़ा गलत फैसला दिया, लेकिन आज इन्होंने खत भी लिख दिया। इन्होंने बड़ा गलत फैसला ये दिया था कि इन्होंने जो इस्लामाबादी कोर्ट की 5 जजेस की पिटीशन थी वो मुस्तरद करने वाले तीसरे जज ये थे। मोहम्मद अली मजहर, शाहिद बिलाल हसन और तीसरे ये थे। लेकिन इन्होंने बड़ा खत में लेकिन अब बताया क्या हो। ठीक है, जस्टिस मोहम्मद शकील अहमद ये केपी से गए थे, और इन्होंने अब तक एक ही बड़े केस में बैठे और उसमें इन्होंने दबंग फैसला दिया था। तो आप कह सकते हैं कि अपने हलफ में है, लेकिन इनके बारे में भी आ रहा है कि इनको भी शायद आईनी अदालत ले जाएं, लेकिन कुछ उन्होंने नंबर गेम भी तो पूरा करना है ना। कुछ जज इसलिए भी लेके जाएंगे कि आप केपी से लेके जाना है, तो केपी से आप एक तो मुसरत हिलाली साहब को ले जाएंगे, तो दूसरा फिर शायद इनको ले जाएं। मतलब इस तरह से इनको मजबूरन तो लेके जा सकते हैं, लेकिन आप इनको ये नहीं कह सकते कि चाबी वाले खिलौने हैं। वही लोग हैं जिनके लिए जस्टिस याह्या खान भी शायद वो गिव एंड टेक कर रहे हैं, ये वो इन लोगों में है? ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये उसमें होंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब वो इस हुकूमत इस निज़ाम के साथ खड़े हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब अभी तक ये किसी बड़े केस में मैं इनको नहीं देखा कि इनको कुछ तरमीम के बाद आए हैं ये सारे जज। हाँ, ठीक है। अच्छा, और अली बाकर नजफी साहब ये इस निज़ाम के साथ खड़े हैं, और ये इस निज़ाम के साथ खड़े हैं, इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, और ये सारा आखिर में जो इडहाक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, इनके हवाले से मेरी राय ये है कि एक आज़ाद जज है। फुल कोर्ट में ये नहीं, ये बैठेंगे ज़ाहिर है। मेरे बारे में इनका यही है कि आज़ाद जज हैं। इमरान खान के जितने केसेस इनके सामने लगे, इन्होंने इंसाफ पे मबनी हाई कोर्ट में फैसले दिए, लेकिन साद रसूल साहब थोड़े से मेरे से खिलाफ करते हैं, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि एक आज़ाद जज हैं। तो ये जनाब ये जजेस फुल कोर्ट में जो है वो बैठेंगे, और जस्टिस जाहिया खान ने जो है वो अपना जो दौरा है, जो वो कहीं जा रहे थे तुर्की और यूके, वो इतलात हैं कि अभी मौखर कर दिया है। अच्छा। और उसकी एक वजह ये भी है कि लोग ये समझ रहे हैं कि इसलिए कि यार कायम मकाम चीफ जस्टिस पीछे बन जाएगा मंसूर अली शाह, वो बन जाएगा, तो लेकिन उसमें भी शायद कोई इन्होंने चेंजिंग की है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो किसी और को लगाया जाएगा। तो बहरहाल जी 3 खतूत अब तक आ चुके हैं, मंसूर अली शाह साहब का, अतर मिर्ला साहब का और सलाउद्दीन पंवर साहब का। और इसी तरह से जो है मैं कोई और पॉइंट देख रहा हूँ कि हाँ, गजर नोटिफिकेशन हो चुका है, सदर ने कर दिया है, और शहबाज शरीफ ने दिन में दस्तखत करवाया, रात शहबाज शरीफ ने जो तारीफ की है जस्टिस जाहिया खान की, वो एक जस्टिस जाहिया खान का मिसकंडक्ट है कि वो हुकूमत के साथ मिलके और खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उसकी गवाही दी है, और जब भी आइन और कानून की पाकिस्तान में हुक्मरानी आएगी तो यही गवाही जो है इनके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होगी। और इसी तरह से जो है वो लगता ही है कि बहरहाल
آج کل جسٹس یحییٰ خان کا کلپ بھی وائرل ہے جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران کہا تھا، لیکن اب وہ اپنی کسی ماضی کی بات جو انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اگر کبھی کی تھی تو اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ بڑی کل ہلچل ہوگی، کل ریزائن بھی آ سکتے ہیں، اور ایک ججز کے درمیان لڑائی بھی بڑھ چکی ہے، اور چیزیں بہرحال واضح ہیں. جب جسٹس یحییٰ خان اس حکومت اور اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا.